بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو کے کوڈ نمبر 5619 اور ایم اے عربی اور بی ایس عربی اور دیگر جامعات کے عربی کے طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع، اور موضوع یہ ہے کہ عربی زبان کی امتیازی خصوصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ کسی زبان کی اہمیت اور مقبولیت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا، یعنی کسی زبان کی اہمیت اور مقبولیت اگر معلوم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ دنیا میں موجود کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ زبان کو بولتی ہے یا اسے سمجھتی ہے یا اس سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ زبان کی اہمیت اور مقبولیت کا پیمانہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ہے کہ اس زبان کی گرامر، جو زبان کی گرامر ہے اس کے اصولوں میں کتنا استحکام اور پختگی مضبوطی ہے، اور یہ خصوصیات عربی میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسے دنیا کی تمام زبانوں میں ایک اعلیٰ درجے کا امتیاز حاصل ہے۔ اور ان خصوصیات میں سے جو انتہائی اہم ہیں وہ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے عربی زبان کی گرامر۔ عربی زبان کی گرامر کے قواعد اور ضوابط کو مقرر کرنے کے لیے علماء لغت نے بڑی محنت اور جستجو کی ہے، اور اس کام کو آخری شکل دینے میں کافی عرصہ علماء لغت کو لگ گیا ہے اس کی تحقیق اور جستجو میں، تب جا کر کہیں عربی قواعد نے ایک مستقل فن کی شکل اختیار کی ہے، اور انہی قواعد کی بنیاد پر عربی کو امتیاز حاصل ہوا ہے باقی زبانوں سے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں ہے جی عربی زبان کا اعراب۔ عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے جس میں الفاظ کی آوازوں کو علامتوں کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کے جو ساؤنڈز ہیں ان کے لیے علامات مقرر کی گئی ہیں، اور وہ علامتیں جنہیں ہم اعراب کہتے ہیں یعنی زبر، زیر اور پیش ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے نزاکت بیان، یعنی بیان میں عمدگی ہے۔ یہ نزاکت جو ہے یہ لفظی ہو، معنوی ہو یا ترکیبی ہو، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، لیکن عربی ایک ایسی خوبصورت اور جامع زبان ہے جس کے اندر یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تینوں خصوصیات کا پایا جانا یعنی نزاکت لفظی بھی ہے، معنوی بھی ہے، ترکیبی بھی ہے، ان تینوں خصوصیات کی وجہ سے عربی زبان جو ہے اسے باقی دنیا کی زبانوں سے فوقیت اور برتری حاصل ہوئی ہے۔ آگے معنوی اعجاز اور ایجاز ہے چوتھے نمبر پر۔ دیکھیں اعجاز اور ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ کم الفاظ کے ذریعے زیادہ معنی کا ظاہر کرنا، اور یہ خصوصیت عربی زبان میں بطریق احسن پائی جاتی ہے، اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو اعجاز اور ایجاز کے حوالے سے دنیا کی منفرد زبان ہے۔ پانچویں نمبر پر معنوی تضاد ہے۔ میں انتہائی مختصر لیکچر تیار کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ طلبہ جو ہے ان کو اکتاہٹ نہ ہو، اس وجہ سے میں انتہائی اختصار کرتا ہوں۔ بعض معاملات اور چیزیں ایسی ہیں جن کی میں وضاحت سے گریز کرتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ طلبہ کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی جا سکے، تاکہ طلبہ کو سمجھنے کے اندر اکتاہٹ نہ ہو۔ پانچویں نمبر پر ہے معنوی تضاد۔ معنوی تضاد کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کئی معنی ظاہر کرے گا۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل اور ٹیکنیکل ہے کہ لفظ ایک ہوگا، اس کے معنی کئی ہوں گے، اور موقع کی مناسبت سے وہ جو کئی معنی ہیں ان میں تبدیلی بھی ہوگی، وہ معنی ایک دوسرے کے متضاد بھی ہو جائیں گے۔ اس کی مثال جیسا کہ لفظ دونا ہے۔ اب دونا کا معنی قریب بھی ہے، دور بھی ہے، اور قریب اور دور جو ہے وہ متضاد ہیں ایک دوسرے کے۔ کم بھی دونا کا معنی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں متضاد بھی ہیں، یعنی کہ اس کے کئی معنی بھی ہیں اور آپس میں متضاد بھی ہیں۔ کم بھی اس کا معنی ہے، زیادہ بھی ہے، یعنی کئی معنی ہو گئے، اور پہلی خصوصیت۔ دوسری یہ ہے کہ آپس میں متضاد ہوں گے، کم اور زیادہ آپس میں متضاد بھی ہیں، آگے اور پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اب موقع کی مناسبت سے نہ صرف لفظ دونا کے معنی میں تبدیلی ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے لفظ دونا کئی معنی ظاہر کر رہا ہے، معنی میں تبدیلی ہو رہی ہے مطلب کئی معنی ظاہر کر رہا ہے، اور اسی طرح موقع کی مناسبت سے اس کے معنی کے اندر تضاد بھی پایا جا رہا ہے، قریب اور دور کا
آگے اور پیچھے کا، اور یہ خصوصیت جو معنوی تضاد کی ہے یہ صرف عربک لینگویج کو حاصل ہے، جس خصوصیت نے عربی زبان کو باقی زبانوں پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ آگے چھٹے نمبر پر امثال ہیں۔ امثال دنیا کی تمام زبانوں میں پائی جاتی ہیں، مثالیں، لیکن عربی میں ایک خاص طریقہ ہے ان کا امثال بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کم الفاظ کے ذریعے زیادہ معنی کا بیان کرنا۔ عربی میں کیا خصوصیت ہے؟ الفاظ کم ہوں گے، معنی زیادہ ظاہر کریں گے، جسے مثل یا کہاوت کہتے ہیں۔ عرب جو تھے اپنے الفاظ کو امثال کے قالب میں ڈھال کر کیا کرتے تھے؟ اپنی جو مثالیں تھیں ان کو اپنے الفاظ کو مثالوں کے قالب میں ڈھال دیتے تھے۔ پھر کیا ایک لفظ سے کئی معنی ظاہر کرتے تھے؟ جب مثالوں کے قالب میں ڈال دیتے تھے تو ایک لفظ سے کئی معنی ظاہر کرتے تھے تاکہ کلام دل نشیں ہو جائے، اور ایسے طرز کلام کو ضرب الامثال کا نام دیا گیا ہے۔